السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شادی کے سبجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، فورتھ پارٹ ہے۔ 3 پارٹس میں نے بتا دیے۔ شادی کرنے کے 4 ریزن سمپلی میں نے بتا دیے۔ آج فورتھ اس کا کنکلوژن کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے کہ شادی کے توڑنے کے کیا طریقے ہیں، شادی کرنے کے کیا اسباب ہیں۔ وہ تو یہ 4 ایپیسوڈ میں کلیئر کر دیا۔ ابھی بچا کچا جو ہے وہ اس میں ختم کر دوں گا۔ اب میں آپ کو وہ اسباب بتاؤں گا نیکسٹ ایپیسوڈ سے، جس میں اگر اتفاق سے ہم کو الگ ہونا ہے تو کیا کریں۔ کیا جھوٹے الزامات لگائیں، کورٹ میں جا کے وکیل کے پاس جا کے جھوٹی سچی رپورٹ لکھائیں کہ ہم نے جو ہے 10 لاکھ روپے ولیمے میں خرچ کرے تھے، شادی کے دن ہمارا 7 لاکھ روپے کا خرچہ ہو گیا، اور 5 تولے سونا دینے کے بعد آپ 15 تولے لکھوا دے رہے ہیں اس کو۔ یہی کرتے ہیں اکثر۔ میں نے بڑے بڑے متوّعوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مسجد کے اماموں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، اپنی بیٹی کے کیس میں وکیل کے پاس بیٹھ کے جھوٹ لکھوا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ پہلے تو کافر ہو گئے آپ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آپ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کر کے عدالت میں جا رہے ہیں، کورٹ میں کیس ڈال رہے ہیں، تو آپ پہلے ہی خارج ہو گئے اسلام سے۔ آپ کافر ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ ظالم ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن چھوڑ کے اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، قرآن سے فیصلہ نہیں ہو سک رہا، صبر کیجئے۔ کوئی آپ کی بیٹی کی زندگی خراب کر دے رہا ہے، کوئی اس کو طلاق دے دے رہا ہے، تو اس کو پہلے اسباب معلوم کریے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کی کس طرح سے ہے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ذرا اپنی زندگی کو ریورس میں بیک لے کے آ کے ایک مرتبہ کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے دیکھیے کہ آپ کی بیوی کیسی ذلیل عورت تھی جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی ایک ذلیل لڑکی نکلی۔ اگر دونوں واقعتاً اچھے ہیں، اگر وہ خاندان اگر اچھا نہیں ہے، تو کیا آپ کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی اس طرح ٹریننگ نہیں کی کہ اگر تم کو ایک نالائق قسم کا آدمی مل جائے تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، کیسے اس کو تم پہلے دوسرے دن ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہی پہلے مہینے میں تم پتہ لگ جائے گا، تم کو چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، اگر تم قرآن کو سمجھ کے پڑھتی ہو تو۔ اگر تمہاری زندگی، تمہاری تربیت قرآن کے ذریعے سے ہوئی ہے تو منٹوں میں گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کو کچھ نیگیٹو سائنس نظر آتے جائیں گے، آپ اپنی پریگننسی کو اتنا ڈیلے کریے، آپ روکیے۔ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 100 ڈیز دیجیے اس کو، پریگننٹ مت ہوئیے، کیونکہ ایک نئی زندگی کو لا کے مصیبت میں ڈالنا ہے۔ پھر آپ پریگننسی کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، اس کے اسباب ہونا چاہیے۔ اچھے ڈاکٹر سے ملیے، آپ پریگننسی کو کنٹرول کیجئے کہ جب تک اس شخص کا امتحان نہیں ہو جائے گا، 3 مہینے 3.5 مہینے 100 ڈیز میری طرف سے لگا لیجئے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم میں لڑکوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، آپ 100 ڈیز اس لڑکی کو دیکھیے، کسی 3rd کلاس قسم کے 3rd کلاس گھر سے آئی ہوئی ہے، تو آپ کے نصیب کا تھا جوڑا وہ آ چکا ہے۔ اب اس کو رکھنا، نبھانا، چھوڑ دینا، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے اس کو سدھارنے کی تو سدھاریے۔ نہیں آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں، نہیں آپ کے پاس دوسرے پروجیکٹ ہے، آپ کے پاس نوکری ہے، آپ دعوت قرآن کا کام کر رہے ہیں، یہ لڑکی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو خدا حافظ۔ سورہ طلاق نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ طلاق، طلاق کے احکامات بتائے ہیں، طلاق کا طریقہ بتایا ہے، خلا لینے کا طریقہ بتایا ہے سورہ بقرہ میں۔ قرآن کھولتے ہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ہی صورت میں ہے، بلکہ پہلی صورت بولنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ تو دعا ہے، التجا ہے، یا اللہ اب جو قرآن میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی باتیں ایک ایک بات میرے دماغ میں صحیح طریقے سے گھسنا چاہیے، اس کی صحیح ہدایت مجھے چاہیے۔ اہدنا صراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارا سوال ہے، یہ لو پوری کتاب ہدی للمتقین، پوری قرآن اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس تربیت ہے تو آپ اپنی بیوی کو سنبھال سکتے ہیں، تو اپنا پروجیکٹ یہی ہے سمجھ کے اس کو نبھا لیتے ہوئے جائیے، اسی سے بچے پیدا کریے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا، 20 23 40 سال 50 سال جب آپ نانا دادا بن جائیں گے، وہ نانی دادی بن جائے گی، خبر میں جانے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے اگر سدھر جائے گی تو الحمدللہ 1 ہفتہ تو سکسیسفل لائف گزری نا آپ کی۔ نہیں تو خواہ مخواہ اس کی شکایتیں کر کے، اس کو بدنام کر کے، یا آپ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو بدنام کر رہا ہے یا لڑکی لڑکے کو بدنام کر رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا ذاتی تجربہ ہے مجھے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی دودھ سے دھلا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں اس غلطیوں کی توبہ کرتا ہوں،
اپنے آپ کو سدھارتا ہوں، سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا تزکیہ کرتا ہوں. یہی میری زندگی کا مقصد ہے. یہ باتیں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ شادی کو بچانے کی پہلے پوری کوشش کیجیے. طلاق میں، حلال کاموں میں جو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا کام ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کو جو برا لگتا ہے، ارے ناراض ہو گیا میں نے تمہارا جوڑا بنایا تھا لیکن تم نے طلاق لے لیا. تو ظاہر بات ہے جو رب ہم کو خود ہی سمٹمز دے رہا ہے کہ طلاق لے لو، بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ یا بھلے طریقے سے نبھاؤ. یہ لفظ بہترین، یا امسکم ہونا بالمعروف او اترک ہما، ایسا کچھ لفظ ہے، طلق ہما بالمعروف. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. جو بھی الفاظ ہے استغفر اللہ قرآن کے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مطلب یہی ہے اس کا مفہوم کہ یا تو بھلے طریقے سے نبھاؤ یا بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ. سورہ نساء دیکھیے، سورہ طلاق دیکھیے، سورہ تحریم دیکھیے، سورہ بقرہ دیکھیے، اس میں کافی مضامین ہیں آپ کو ملیں گے میاں بیوی سے ریلیٹڈ. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آج شادی ہم کیوں کریں، اس کا کنکلوژن میں کر رہا ہوں. 4 ایپیسوڈ ہے. تمام جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، یا ابھی جس کی شادی ہوئی ہے یا جس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک پیپر اور پین لے کے لکھیں کہ دیکھیے میری یہ خرابیاں ہیں. وہ لکھے کہ میری یہ خرابیاں ہیں، میری یہ کنڈیشنز ہیں. کیا ہم آپس میں رشتہ نبھا سکتے ہیں؟ نبھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں نبھا سکتے تو خوشی سے الگ ہو جائیں گے، احترام سے ملیں گے. اگر کبھی دوبارہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی راستے کھول دے گا، تمہارے لیے بھی راستے کھول دے گا. صرف شوہر کا یہ کام ہے کہ وہ بیچاری 3 مہینے، 4 مہینے، 4.5 مہینے، 4 مہینے 10 دن، آپ کے عدت کے دن، 3 حیض وغیرہ وغیرہ، تو ایک 6 مہینے کا خرچہ اس کو کم از کم دے دو، تاکہ وہ طلاق کی عدت سے باہر آ کے یا بیوہ کی عدت سے باہر آ کے 6 مہینے کسی کے آگے بھیک مانگنے کی اس کو نوبت نہ آئے. اور جو ہے وہ جب تک اس کا دوسرا شوہر نہیں مل جاتا تم اس کا خرچہ اٹھایا کرو. اور زیادہ تم ایماندار ہو تو جب تک اس کی کہیں دوسری جگہ شادی نہیں ہو جاتی، جب تک وہ بیچاری اکیلی ہے، اس کو پیسے دیتے رہو. آخر کار تمہاری بیوی رہی ہے، وہ لڑکی تمہارے پاس آ کے عورت بنی ہے، اس کا کچھ تو خیال رکھو. اتنی شرم، اتنی حیا، اتنی غیرت، اتنا ایمان ہمارے لڑکوں میں ہونا چاہیے. جبکہ اس کی بالکل اپوزٹ صورت نظر آتی ہے معاشرے میں. آخری درجے کے بے غیرت، آخری درجے کے ذلیل، کیونکہ اس کی ماں ذلیل ہے، اس کا باپ ذلیل ہے. جی وہ آپ جو ہے نا اپنی طرف سے جو دینا ہے دیجئے، ہماری تو کوئی مانگ نہیں ہے. اس سے بڑا بے غیرت اور منافق کوئی نہیں ہے، یقین مانیے آپ. اگر کوئی آ کے بیٹھ کے بول رہا ہے ہم کو 5 لاکھ روپے کیش چاہیے، ایک کار چاہیے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں اس کی قیمت لگا رہا ہوں، میں دلال ہوں، میں اپنا بیٹا بیچ رہا ہوں، تو وہ بے غیرت تو ہے، وہ ذلیل تو ہے، وہ حیوان تو ہے. لیکن اس سے بڑا حرام زادہ، اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑی ذلیل عورت وہ ہے جو یہ کہہ رہی جی وہ ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس آپ شادی ذرا اچھی کریے. ہمارے تو جو ہے نا بہت بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، آپ شادی کے دن کا خرچہ جو ہے بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت رکھیے، آپ مر جانا ہو بیچارہ. ارے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اور باقی کے ان بے غیرتوں کو شرم آنی چاہیے جو جا کے ایک بھکاری کے گھر میں، ایک غریب کے گھر میں، وہ بھی بڑا ذلیل ہے. آپ ایسا نہ سمجھیں. جو دہیج دے رہا ہے، جو اس طرح کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جو سامنے والے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جو ہے ادھر ادھر سے قرضے لے رہا ہے، لپا ڈپی کر رہا ہے، وہ بہت بڑا ذلیل ہے. اسی لیے سود لینا تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے کو بھی منع کر دیا. کیوں؟ کہ جب تم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے تو انہیں لیں گا کہاں سے؟ تو راستے بند کر دیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سود لینے والا بھی برابر ہے، دینے والا بھی برابر ہے، لکھنے والا بھی برابر ہے، گواہی دینے والا بھی برابر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع کیا قرآن میں. سود دینا حرام ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع کیا. کیوں؟ تو برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ایک مجرم کو گھر میں پناہ دے رہے ہیں، پولیس آپ کو بھی پکڑے گی. تو ایک ذلیل کمینہ جو ہے وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے، آپ سے ناجائز خواہشات رکھ رہا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے. تو کیا تمہارے اندر کوئی مشین فٹ کری ہوئی تھی کہ تم نے اپنی
بیوی کے ساتھ جب صحبت کی تھی تو بیٹا پیدا کرنے کے لیے کوئی سوئچ آن کیا تھا، یا اس نے سوئچ آن کیا تھا، یا سوئچ آن کرنا بھول گیا تھا جو غلطی سے بیٹی پیدا ہو گئی؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں تمام ان نوجوانوں سے یہ التجا کروں گا کہ اگر آپ کو خلا لینا ہے بخوشی لے لیجئے، زنا مت کریے۔ اگر آپ کو طلاق لے لینا ہے آپ بخوشی طلاق دے دیجئے، طلاق لے لیجئے۔ غیبتیں کرتے مت پھریے، کیونکہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن طلاق دینا گناہ نہیں ہے، کہیں کہیں جگہوں پہ تو فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے یا آپ کا شوہر آخری درجے کا ذلیل ہے تو ویسے رشتے کو نبھانا بہت بڑا گناہ ہے، یقین مانیے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ کے گھر کا پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، آپ ماحول خراب کر رہے ہیں، آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کے خاندان کو پلٹا کے گالیاں دیتی ہے، یا ایسی حرکتیں کرتی ہے، یا وقتیہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں نفرت رہتی ہے ہمیشہ۔ تو اس طرح کی ذلیل لڑکیاں، اس طرح کے ذلیل لڑکے بہت ہیں معاشرے میں ہمارے پاس۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ذرا خلا لینے کے بعد کسی قاضی کے دفتر کے سامنے جا کے دیکھیے، ایسا اس نے سائن کیا خلا کے پیپر پہ، اب اس کو اس کے لڑکی کے بھائی وغیرہ مارتے ہیں، خونم خان کر دیتے ہیں، وہاں پولیس آتی ہے، پھر آس پاس کے دھیڑا دیکھ کے بولتے ہیں اچھا یہ ہے مسلمان، اچھا یہ ہے قرآن پڑھنے والے، اوہ یہ ہے وہ محمد صاحب کے ماننے والے۔ ارے واہ، کیا تعلیم دے کے گئے بھائی آپ کے رسول، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ آپ کو راستے کے قانون نہیں معلوم، آپ کو تھوکنا نہیں معلوم، آپ کو گاڑی پارک کرنا نہیں معلوم، آپ کو راستہ روک کے دیکھ چڑھا دیتے ہیں، آپ راستہ روکنا کیسا ہے، کتنا بڑا حرام ہے آپ کو نہیں معلوم۔ کوئی پریگننٹ عورت ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ سیریس ہو گیا ہے، اس کے لیے راستہ روکنے آپ کو نہیں معلوم۔ بے حساب باتیں ہیں۔ بہرحال ہمارے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ شادی کرنے سے پہلے توڑنے کے قانون معلوم کریں۔